تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت اور ان کی عزت، ان کی جاہ و حشمت کو بھی بڑھایا، اور اللہ نے ان کی زندگی کے ایسے نقوش اب بھی رکھے ہیں کہ عمر کا زمانہ ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو رہی ہیں لیکن نام آج بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ تو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں نا، اگر میں سیاست کے معاملات پر گفتگو کروں، پوری دنیا کو سیاست کا مزاج حضرت عمر نے دیا ہے، پارلیمنٹ بنایا ہے، سب سے پہلے راستے بنانے کا کام حضرت عمر نے کیا ہے۔ یہ جو ہائی وے روڈ بن رہے ہیں، حضرت عمر نے یہ مثال قائم کی۔ اس سے پہلے تو جنگلوں سے لوگ گزرتے تھے، پہاڑوں سے گزرتے تھے، سب کے گزرنے کا ایک راستہ نہیں ہوتا تھا، لوگ چاند دیکھ کر کے چلتے تھے، ستارے دیکھ کر چلتے تھے کہ جس کو جیسا سمجھ میں آیا وہ راستہ لے لیتا تھا۔ حضرت عمر نے باضابطہ روڈ بنائے اور پھر لے آؤٹ بنانے کا سسٹم، سب سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے، پلاٹ لے کر کے گھر بنانا، کوفہ اور بصرہ حضرت عمر نے بنائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوسائٹی بنانے کا کام سب سے پہلے فرمایا۔ ہجرت کی تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر نے لکھی ہے۔ آج 1441 ہجری میں ہم چل رہے ہیں، محرم کی کتنی ہو، اب یہ ہجری کتنی چل رہی ہے؟ 1441، کیونکہ اس وقت تک جو تاریخ چلتی تھی وہ دوسری تاریخیں تھی، لوگ الگ الگ تاریخ سے اپنے دن طے کرتے تھے۔ یہ عیسوی جو تاریخ چل رہی ہے، جو آج 2019 جو چل رہا ہے، یہ عیسوی اس کو کہتے ہیں، یہ تو پہلے سے تھی، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے اسلام کی اپنی ایک الگ تاریخ ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس دن سے شروع کریں؟ حضرت عمر نے کہا جس دن رسول اللہ ہجرت کر کے آئے اسی دن سے تاریخ ہو، اسی لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے، ہجرت کی تاریخ ہے یہ حضرت عمر نے شروع کی، اولیات عمر میں ہیں یہ سارے کام۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے بیت المال سے وظیفے جاری کیے، بوڑھوں کو جو ریٹائرمنٹ پینشن ہے یہ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا کام ہے۔ پہلے یہ سب سسٹم ہی نہیں تھا، بوڑھا ہو گیا چھوڑ دو، بچے پالیں گے تو پالیں گے، نہیں تو مر جائے گا ویسی۔ حضرت عمر نے کہا جو بندہ 60 سال 65 سال 70 سال تک جب تک طاقت ہے کام کیا ہے، اب اسے آوارہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ بوڑھوں کو پینشن حضرت عمر نے جاری کیا۔ اور پھر میں بھی چند دن پہلے سن رہا تھا، پارلیمنٹ میں کوئی صاحب بہت چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نے وہ پریگننٹ عورت کو، حاملہ عورتوں کے لیے کچھ پینشن جاری کیا ہے، کچھ تو پیسے یہ دے رہے ہیں، اور اس کو اتنا لمبا چوڑا بیان کر رہے تھے۔ تمہیں معلوم نہیں 1400 سال پہلے حضرت عمر نے ہر حاملہ عورت کے لیے وظیفہ جاری رکھا تھا، ہر عورت کے لیے آپ نے وظیفہ رکھا تھا، کہ اس لیے کہ وہ خوشی کے ساتھ جیے تو اچھا بچہ دنیا میں آئے گا، کہ اس کو کھانے پینے کی کمی یا فکروں کی کمی یا فکریں لاحق نہ ہو۔ یہ حضرت عمر کی اولیات میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی مساجد میں آپ نے لوگوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا، گورنر بنانے کا کام حضرت عمر نے شروع کیا کہ ہر شہر کا ایک گورنر ہونا چاہیے۔ یہ جو آج گورنر بنائے جاتے ہیں حضرت عمر کے شروعات میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلامی سکہ جاری کیا، ہماری اپنی کرنسی تھی، ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کے پیسوں پر جی رہے تھے، کیونکہ اسلام کو ایک پوری کا پورا ایک نظام بنا کر کے حضرت عمر نے پیش کیا۔ جب ہماری اپنی سلطنت ہے، اپنی ایک شان ہے، تو حضرت عمر نے اپنا سکہ جاری کیا، اسلامی سکہ، اور وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا سکہ ہوتا تھا، درہم و دینار، اور اس پر جو آپ نے نقش ثبت کیا تھا، تو بعض روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آپ نے لکھا تھا، اور یہ سکے چلا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں سکوں کی بات آئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام نے کرنسی کا جو معیار دیا ہے وہ ویلیوبل کرنسی تھی، یعنی سونے کے سکے اور چاندی کے سکے، اور دنیا نے آج تمہارے سے سب چھین لیا، کاغذ کے نوٹ پکڑا دیے، لال پیلے ہرے نیلے نوٹ آ گئے، ان کی اپنی کیا ویلیو ہے؟ جس دن رات کے 9 بجے صاحب کہہ دیں بند ہو گئی تو یہ نوٹ کچرے کے باؤ میں بھی نہیں جائے گی، آپ بدل لو جلدی سے، نہیں تو یہ کچرا ہو جائے گی۔
اس کی اپنی ویلیو نہیں. لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو کرنسی دی گئی تھی وہ سونے کے تھے اور چاندی کے تھے. اگر کوئی بادشاہ بدل بھی جاتا, سکہ میلٹ کرو, وہ سونے کی اپنی اصلی قیمت پر آ جائے گا. چاندی کو میلٹ کرو, اب چاندی کی اپنی قیمت ہے کہ نہیں ہے. اس لیے اسلام کے نزدیک مال جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے. آج ہم نوٹوں میں جی رہے ہیں, اور یاد رکھنا اب عنقریب قحط سالی کا دور آنے والا ہے. پیشین گوئیاں بزرگوں نے بھی کی ہیں, اور حدیث پاک کے مطابق بھی ہم اس زمانے کے قریب آ رہے ہیں جب ہم سب کا مال غصب کر لیا جائے گا. یہ آپ کو بات یاد آئے گی. اسی لیے آپ اپنے بہت سارے مال جھوٹی بینکوں میں نہ رکھیں جو دلاسا دلانے کے لیے ہے. ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہم حکومت کی طرف سے فورس کر رہے ہیں کہ بینک میں جمع کرو, اور یہ کہہ رہے ہیں بینک میں نہ رکھو. ہماری کوئی سیکورٹی نہیں. آج قحط سالی کا دور ایسا آنے والا ہے کہ بھوکے پیاسے ہو جائیں گے سب. مال کسی کے پاس نہیں رہے گا, پیسہ کسی کے پاس نہیں رہے گا. اور مجھے بات یاد آتی ہے, میں شاید سورہ فاتحہ کی تفسیر کے آخری آیت میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے. انسان کے گوشت کھانے کی کوشش کرے گا. ایسی قحط سالی کا بھی دور آئے گا. یہ ہم سے سب چیزیں چھین لی جائیں گی, ختم کر دی جائیں گی. عزیزان گرامی, اس وقت کے آنے سے پہلے آپ استغفار زیادہ کریں, توبہ زیادہ کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں کہ مولا تعالیٰ اس بری نحوست اور بری نوبت آنے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بات یہ تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سکہ جاری کیا تھا اس کی اپنی ویلیو تھی, اس کی اپنی ایک قیمت تھی. وہ سونے اور چاندی کے سکے تھے. روڈ آپ نے بنائے, بیت المال محفوظ کیا, اور مسلمانوں میں گورنر مقرر کیے, اور اس کے علاوہ باضابطہ لوگوں کی تنخواہیں بنائی, بوڑھوں کا پینشن جاری کیا, حاملاؤں کو وظیفہ جاری کیا. بہت سارے کام کرنے والوں کو ان کے ہنر اور ان کے فن کو دیکھ کر حکومت کی طرف سے انہیں کام دیا گیا. گورنمنٹ جاب جو ملتی ہے آج, یہ پہلے اس طرح کا سسٹم نہیں تھا. گورنمنٹ جاب دینے کا یہ بھی حضرت عمر کا شروع کیا ہوا کام ہے. لوگوں کو اختیار تھا اپنے اپنے کام کرو, لیکن حضرت عمر نے کہا جس کے پاس جو فن ہے وہ دکھائے, اور اسے بیت المال سے, حکومت کی طرف سے الگ سے وظیفہ دیا جائے گا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قوانین بنائے, پورا صحیفہ بنایا, اور سارے گورنروں کو لکھ کر کے بھیجا کہ انہی قوانین کے مطابق عمل کرے. اور وہ قوانین آج پوری دنیا کے پارلیمنٹوں میں کہیں پر بھی آپ جائیں, کسی بھی ملک میں, میں ڈھونڈ کر کے نکال کے دکھاؤں گا کہ فلاں 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 ایکٹ جو ہے یہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, رشیا ہو, انگلینڈ ہو. ان کے پاس بھی جو قوانین آج موجود ہیں ان کی کئی شقیں ہم بتائیں گے کہ جو جس طرح سے دفعہ یا قلم جو قوانین بنے ہیں, ایکٹ بنے ہیں, یہ حضرت عمر کی بہت ساری تعلیمات سے اخذ کیے ہوئے ہیں. سیدنا عمر فاروق کے اتنے بڑے کام اندازہ کرو. پھر حاصل یہ نکلتا ہے کہ وہ عمر تنہا صرف ایک صحابی بن کر مدینے نہیں چلائے, بلکہ 14 صدیوں بعد بھی آج پوری دنیا ان کی تعلیمات سے روشناس ہے, ان کی تعلیمات سے فیض پا رہی ہے. آپ نے پوری دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے, جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو جوڑا ہے. اس کے علاوہ ان کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ اپنے الگ ہیں. کیا آپ نے سیاست میں یا خلافت میں جو امور انجام دیے وہ اپنی ایک الگ گفتگو ہے, الگ ٹاپک ہے. لیکن اتنے ہی پر میں اکتفا کروں گا. کل میری گفتگو کا خلاصہ, لب لباب, حاصل کلام یہ ہے, ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ عزت تمہاری ہے, اور ان سے پھر جاؤ تو پھر ذلت تمہاری ہے. آج ٹھوکروں پر اسی بنیاد پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبے کو سنتے ہیں. اتنی بات نہیں, یہ دنیا کی بات ہوئی, یہ دنیا کی بات ہوئی. کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں, مکہ والے کانپ رہے ہیں, مدینے والے ڈر رہے ہیں,
منافقین خوف کھا رہے ہیں، شیطان ڈر رہا ہے. یہ صاف واقعات سنیں